اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ گفتگو ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ جو اخباری علماء ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ ہم عوام کو یہ نہیں کہتے کہ ساری کی ساری عوام جو ہے وہ قدیم عربی زبان پڑھے، اس کی ماہر بنے، پھر احادیث کے بارے میں تحقیق کرے اور خود سے جو ہے وہ اتنی صلاحیت ہر کوئی پیدا کرے کہ وہ خود سے روایات کے اندر سے شرعی احکام اپنے تلاش کر لے۔ یہ تو ظاہری بات نہ ہونے والی بات ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا انسان جیسے حدیث کی کتابوں کے بارے میں پتہ ہے، حدیث کا اسے علم ہے کہ حدیث کے اندر کیا کیا مشکلات ہیں، یہ کوئی توضیح المسائل کی طرح لکھ کر دی گئی کتاب نہیں ہے حدیثوں کی۔ اس کے اندر تقیہ کے بہت سارے موارد ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، بہت ایک لمبی جو ہے وہ داستان ہے اس کی، اور کتنی زیادہ کثرت سے ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ تو کوئی بھی ایک عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ بھئی جو آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، محلے کا مزدور ہے، ایک ڈاکٹر ہے، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے جو ہے وہ تحقیق کریں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ تو بس بنیادی اخباریوں کا اور اصولیوں کا تقلید کے مسئلے میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے۔ اخباری یہ کہتے تھے کہ فقیہ کا کام ہے روایت پیش کرنا، اور عوام کیا اسی روایت کو قبول کرے گی، اور اصولی کیا کہتے تھے کہ وہ تحقیق کر کے فتویٰ دے گا، اور اس کا جو فتویٰ ہے وہ روایات سے ماخوذ شدہ ہوگا، اور پوری وہ تحقیق کرے گا، روایات کو جمع کر کے جو آخری نتیجہ ہے وہ دے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے۔ اور اگر اس میں آپ دیکھیں تو دونوں جگہوں پہ بغیر دلیل کے بات کو قبول کیا جا رہا ہے۔ جو روایت کو قبول کر رہے ہیں وہ بھی بغیر دلیل کے قبول کر رہے ہیں، اور جو مجتہد کے فتویٰ کو قبول کر رہے ہیں وہ بھی بغیر دلیل کے قبول کر رہے ہیں۔ کیونکہ دلیل کا علم کب آتا ہے کہ جب انسان خود تحقیق کرتا ہے۔ جب انسان خود تحقیق نہیں کرتا تو کسی کے بتا دینے سے وہ چیز دلیل نہیں بن جاتی۔ وہ کہہ دے کہ اس کے اوپر وہ حوالہ ہے، 10 حوالے ہیں، 20 حوالے ہیں، تو وہ حوالہ دینے سے کیا وہ دلیل بنی یا نہیں بنی؟ یہ کب طے ہوگا کہ جب اگلا بندہ حوالہ چیک کرے گا، اس کے بارے میں تحقیق کرے گا، اس کا ترجمہ چیک کرے گا، دیگر حوالوں کو چیک کرے گا، مکمل اپنی تحقیق کرے گا، تو پھر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ یہ تشخیص دے سکے گا کہ یہ دلیل ہے یا یہ دلیل نہیں ہے۔ اچھا، آج ہم کچھ عبارتیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں تاکہ اخباریوں کا یہ جو نظام ہے وہ واضح ہو سکے۔ اور یہ آپ کے خدمت ہم نے عرض کیا تھا کہ 1000 سال کے بعد جو ہے اس تحریک کو جو بنیادی طور پہ ایک ایشو ملا اور اصولیوں کے خلاف باقاعدہ ایک اخباری کا نام سامنے آیا، وہ مولا محمد امین استرابادی ہیں رحمہ اللہ، کہ انہیں کیا کہتے ہیں، شارٹ کٹ میں کیا کہتے ہیں، محدث استرابادی۔ کہ یہ محدث استرابادی رحمہ اللہ یہ کیا تھے، یہ اخباری تھے۔ اچھا، ان کی کتاب ہے الفوائد المدنیہ۔ انہوں نے یہ کتاب کس کے خلاف لکھی؟ اصولی علماء کے خلاف لکھی، ان کے نظریات کے خلاف لکھی، اور اس میں انہوں نے انداز وہی اپنایا کہ جو آج کل کے اخباریوں کا بھی انداز ہے، کہ فقط جو ہے وہ علمی رد نہیں کرنا ہے، علمی رد کے ساتھ ساتھ اپنے علم کے دعوے بھی کرنے ہیں کہ جس سے جیسے میں نے سمجھا ہے روایات کو، ویسے تو جائے وہ ان لوگوں کے پاس اصلاً علم آیا ہی نہیں ہے، اور ایک طرح سے دوسروں کی کیا تنقید کرنا۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، اس کتاب میں جب انہوں نے اس فصل کو لکھا کہ لوگ قضاوت میں جب شرعی قضاوت اور شرعی فیصلے کروانے ہوں گے اور افتاء فتویٰ لینا ہوگا تو لوگ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ فتویٰ یعنی حکم شرعی معلوم کرنا ہے، تو رجوع کس طرف کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، احادیث کو بیان کرنا شروع کیا۔ اچھا، احادیث مثلا یہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ وہ ام الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ جو بھی تمہیں مسئلہ پیش آئے اس میں تم نے ہمارے حدیث کے جو راوی ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر روایات پیش کی، بہت سارے جگہ روایات پیش کی۔ روایات پیش کرتے کرتے آخر پہ جو ہے وہ نتیجہ نکالا، کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وَأَقُولُ، یوں کر کے لکھا کہ نتیجہ یہ ہے کہ احادیث یہ بیان کرتی ہیں
کہ آپ نے جب فتویٰ اور قضاء میں رجوع کرنا ہے تو آپ نے راویوں کی اتباع کرنی ہے، لیکن کس چیز میں؟ فیما یروونہ عنہم، ٹھیک ہے، یہ فیہا دلالتن کیا ہے، وَتِلْكَ الْأَحَادِيثُ السَّرِيَّةٌ، کہ یہ حدیثیں کیا ہیں؟ بالکل صریح ہیں۔ کس بات میں صریح ہیں؟ کہ فی وجوب اتباع روات، کہ روات کی اتباع کرنی ہے۔ کس بات میں اتباع کرنی ہے؟ فیما یروونہ عنہم علیہم السلام، اس بات میں کہ جو یہ روایت کریں گے، یعنی عوام جائے گی ان راویوں کے پاس اور وہ آگے سے راوی بنیں گے۔ راوی کسے کہتے ہیں؟ نقل کرنے والا۔ اور وہ ان کے سامنے کیا روایت بیان کر دیں گے، تو اب عوام کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس روایت میں اتباع کر لیں، اس روایت کو کیا قبول کریں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ کہتے ہیں اس میں اصلاً کوئی یہ دلالت نہیں ہے کہ جو ان کو ظنون حاصل ہو رہے ہیں کتاب اور سنت سے، اصالت سے، استصحاب سے، برات سے، وہ جو بہت سارے قواعد ہیں اصول فقہ کے، ان سے وہ جو شرعی حکم نکالتے ہیں، جس کو فقیہ خود کیا کہتا ہے؟ ظن کہتا ہے، اور کہتا ہے واللہ العالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے، کہتے ہیں یہ ان روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے محدث اسرابادی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو روایت کی اتباع کرے گا گویا کہ وہ ظن کی اتباع نہیں کر رہا، وہ 100% یقین کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور اس چیز کو ہم نے پہلے جو اجتہاد کے دروس سے اس میں بیان کیا تھا کہ بھئی راوی کوئی معصوم تھوڑی ہیں، کوئی قرآن کی طرح تواتر تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ جس روایت کو بیان کر رہے ہیں اس میں وہ غلطی کا امکان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جب غلطی کا امکان موجود ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں یقین حاصل ہوا یا ظن حاصل ہوا؟ ہر وہ چیز جس میں غلطی کا امکان ہو اسے ہم 100% یقین نہیں کہتے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ ظن ہے کہ جس سے اہل بیت نے روکا نہیں ہے۔ کب نہیں روکا؟ کہ اگر وہ بیان کرنے والا کیا ہو؟ قابل اعتماد بندہ ہو، ایک عادل شخص ہو، وہ آپ کو خبر دے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو چونکہ وہ عادل ہے، نیک ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی بات کو قبول کریں۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بات درجہ عصمت تک پہنچ گئی ہے اور یہ ایسی ہے کہ جیسے خود میں نے امام زمانہ سے سن لیا، یہ اس بات کا یہ درجہ نہیں رکھتی، چونکہ بہت سارے درمیان میں بندے غیر معصوم ہیں، کتابیں ہیں، تو آپ کو ایک احتمال رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں کیا غلطی ہو۔ تو بہرحال محدث اسرابادی نے کیا فرمایا کہ لوگ جائیں گے اور جو اگلا بندہ فقیہ ہے وہ راوی بن کے انہیں روایت دے گا اور یہ اس روایت کو کیا قبول کر لیں گے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ولا دلالت فیہا، ان روایت میں کوئی ایسی دلالت بھی نہیں ہے کہ علی اشتراط ان یکون الرواۃ المتبعون، کہ جن راویوں کی آپ پیروی کریں گے وہ ایسے ہوں کہ اصحاب الملکۃ المعتبرۃ فی المجتہدین، ان کے پاس وہ صلاحیت ہو کہ جو مجتہدین کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ ایسی صلاحیت کا پایا جانا بھی ضروری نہیں ہے، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں پھر بھی چلے گا، بس اہم چیز کیا ہے کہ وہ آپ کو روایت معصوم دیں۔ جیسے وہ روایت معصوم دیں گے تو آپ چپ کر کے آپ نے کیا کرنی ہے؟ قبول کرنی ہے، اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی بات کو جو ہے وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں شیخ حر عاملی رحمہ وسائل الشیعہ میں انہوں نے بیان کیا تھا، وسائل الشیعہ کی یہ 27 نمبر جلد ہے، وہاں پہ جب انہوں نے یہ روایت لکھی کہ امام علیہ السلام فرمایا کہ فللعوام ان یقلدوہ، جب یہ روایت لکھی کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے فقہا کی تقلید کریں جو اپنی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والے ہوں، جو بہت ساری صفات بیان کی، تو اس کی تشریح میں انہوں نے کیا لکھا کہ اقول، کہ میں کہتا ہوں کہ التقلید المرخص فی ہنا، کہ یہاں پہ جس تقلید کی اجازت امام نے دی ہے نا، وہ کون سی تقلید ہے؟ انما ہوا قبول الروایہ، کہ وہ کیا روایت کو قبول کرنا ہے۔ یہی بات محدث اسرابادی علیہ رحمہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ نے جاننا ہے روایت لینی ہے اور روایت کو قبول کر لینا ہے، یہ تقلید ہے۔ اور اسی تقلید کی تشریح کون کر رہے ہیں؟ شیخ حر عاملی رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہی تقلید ہے، جب آپ روایت کو قبول کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تقلید ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم نے یہاں پہ بحث کیا کرنی ہے کہ کیا یہ جو تقلید ہے ان کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم بھی تقلید کر رہے ہیں، آپ بھی تقلید کر رہے ہیں، اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی جو منصف انسان ہے وہ قبول کرے، وہ کہے گا ظاہری بات ہے میں تحقیق تھوڑی کر رہا ہوں، میں بھی اپنے مولانا سے پوچھا، اپنے ذاکر سے پوچھا، خطیب سے پوچھا، ظاہری بات ہے مرشد والی شرائط تو ضروری نہیں ہے نا ان میں، کوئی بھی ہو، مجھے انہوں نے فیس بک کا ایک مومن تھا، اس نے مجھے روایت دے دی وسائل الشیعہ سے نکال کے، تو میں نے اس روایت پہ عمل کر لیا، تو ٹھیک ہے میں نے بھی تقلید کیا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تقلید کی ہے دلیل کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس کیا آ گئی؟ امام کا فرمان آ گیا، روایت آ گئی،
اور آپ نے جو تقلید کی ہے وہ بغیر دلیل کے کی ہے، اور بغیر دلیل کے کسی کو بات کو قبول کرنا یہ قبیح ہے، برا کام ہے، اور جب میں دلیل کے ساتھ قبول کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے، قبیح نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے۔ لہٰذا میری تقلید اچھی ہے اور آپ کی تقلید کیا ہے، بری ہے۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نے دلیل کے ساتھ قبول کیا ہے، آپ کے اس سمجھنے میں کیا مشکل ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کیا دلیل روایت کو کہتے ہیں بغیر تحقیق کے؟ آپ نے کوئی روایت میں تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ روایت آئی کہاں سے ہے، کس کتاب سے آئی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی روایت کے دلیل بننے کے لیے 3 مقامات پہ آپ کے پاس تحقیق ہونا ضروری ہے، تب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ روایت دلیل بنتی ہے یا دلیل نہیں بنتی۔ اس میں سے پہلے مقام کو ہم کیا کہتے ہیں، اصل صدور کہتے ہیں۔ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو دوسرے مرحلے پہ کیا آپ کریں گے کہ ٹھیک ہے امام سے صادر تو ہوئی ہے، اس کی جہت صدور کیا ہے، کیا یہ تقیہ کی وجہ سے صادر ہوئی ہے، اپنے خاص حالات میں صادر ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ اور قیود لے کر بعد میں امام علیہ السلام آئیں گے، اس جہت صدور کو بھی آپ نے واضح کرنا ہے کہ یہ تقیہ کی وجہ سے ہے یا تقیہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، دلالت حدیث ہے، کیا اس کا جو ترجمہ ہے، اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے کیا وہی بات ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ معنی نہ ہو سکتا ہے جو میں تشریح کر رہا ہوں، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی کیا ہو، غلط ہو۔ لہٰذا کسی بھی روایت کو آپ دلیل کہنے کا حق تب رکھتے ہیں کہ جب آپ اصل صدور کو ثابت کریں، جہت صدور کو ثابت کریں اور دلالت حدیث کو ثابت کریں۔ اب جب آپ اصل صدور میں جائیں گے تو اصل صدور میں آپ کو محدثین کے کیا ملیں گے، اختلاف ملیں گے۔ اصل صدور کیا مطلب کہ روایت کہاں سے آئی ہے، آپ کیا کہیں گے، کتابوں سے آئی ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے پاس ڈائریکٹ امام کی روایت لے کر نہیں ہے، کتابوں سے آئی ہے۔ اب وہ جو کتابیں ہیں وہ قرآن مجید کی طرح متواتر تو نہیں ہے کہ سنی کے گھر میں بھی وہی چیز ہو، آپ کے گھر میں وہی ہو اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر تو شدید اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کوئی تواتر تو بہت تھوڑی روایات کے ہے نا، ہاں اخباری کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتب اربع متواتر ہیں، لیکن ان کے دعوے میں اختلاف پائے جاتے ہیں، ان کے تواتر کے اندر تواتر نہیں ہے، یعنی ان کے تواتر کو کون قبول کرتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے کوئی قبول نہیں کرتا۔ خود یہ ایک علمی بحث ہے کہ تواتر ہے یا تواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وسائل الشیعہ کی طرف چلا جاؤں گا اور وہاں سے میں روایت اٹھاؤں گا اور مجھے پتہ ہے کہ وسائل الشیعہ میں جو شیخ حر عامل الرحمن نے روایات لکھی ہیں وہ معصوم سے صادر ہوئی ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، تو میرے لیے یہ بات ثابت ہے۔ ہم کہیں گے اگر آپ وسائل الشیعہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ وسائل الشیعہ کی جو آخری جلد ہے جس سے انہوں نے کیا نام دیا، خاتمہ کا نام دیا، خاتمہ، خاتمہ میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ ہے الفائدۃ الرابعہ، فائدۃ الرابعہ میں شیخ حر عامل الرحمن نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اس کتاب میں احادیثیں کون کون سی کتابوں سے اٹھائی ہیں، یعنی شیخ حر عامل الرحمن بھی معصوم کے زمانے کے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی بات کے ہیں، 1000 سال کا گیپ ہے اس سے زیادہ، تو انہوں نے آپ ڈائریکٹ معصوم سے نہیں سن کے لکھی نا، انہوں نے بھی کچھ کتابوں سے لکھی ہیں، تو وہ کون سی کتابیں ہیں جہاں سے انہوں نے یہ روایات کیا اٹھائی ہیں، اور وہ کتابیں کس طرح سے وہ چلتی چلتی جو ہے وہ معصوم تک پہنچی ہیں، اس کے بارے میں شیخ حر عامل الرحمن نے لکھا کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو وہ فہرست دے دیتا ہوں کہ جن کتابوں سے میں نے یہ حدیثیں اکٹھی کی ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کی صحیح ہونے کے متعلق کتاب کے لکھنے والے نے گواہی دی تو میں نے اس کی بات مان لی، یا اگر کتاب کا لکھنے والا نہیں تھا تو کچھ اور علماء تھے انہوں نے گواہی دی، اس کی بات میں نے مان لی، یا اگر گواہیاں نہیں تھیں تو کچھ قرائن اور شواہد میں نے جمع کیے، اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ واقعی یہ کتاب ہے، کوئی جھوٹی کسی نے لکھ کے نہیں مارکیٹ میں بھیجی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے کیا ہے میں نے تحقیق کی، اور اس کے بعد جب میرے نزدیک کوئی شک اور ریب باقی نہیں رہا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ جو ہے وہ کتاب ہے اور یہ معصوم تک کیا پہنچ رہی ہے، تو اس کے بعد کیا ہے میں نے ان کتابوں سے حدیثیں لینا شروع کر دیں۔ اب وہ کتنی کتابیں ہیں جی، یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کتابیں کیا ہے گنوانا شروع کی۔ سب سے پہلے الکافی، من لا الفقی، یہ کتب اربع جو ہیں، ٹھیک ہے جی، کتاب تہذیب ہوگی، یہ گنواتے گنواتے 82 کتابیں انہوں نے، ٹھیک ہے، 82 کتابوں کو نام لکھے کہ یہ 82 کتابوں سے میں نے روایات لی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کیا ہے کچھ اور کتابیں بھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ
اس کے علاوہ اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ لم یثبت عندی کونہ معتمدن، کتابیں اور بھی تھیں، 82 کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں تھیں، لیکن ہوا کیا کہ جب میں نے تحقیق کی تو میرے مطابق وہ کتابیں قابل اعتماد ثابت ہی نہیں ہوئی۔ جب وہ قابل اعتماد کتابیں نہیں ثابت ہوئی میرے نزدیک تو میں نے ان سے روایات ہی نہیں لی۔ اب جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ حاشیے کے اندر لکھا، شیخ عامل الرحمن نے اپنی کتاب کے اوپر حاشیہ لگایا تو انہوں نے وہ کتابوں کے نام بھی لکھے کہ بھی کون سی کتابیں ہیں جو میرے نزدیک ضعیف ہیں اور میرے نزدیک مشکوک ہیں اور اس سے میں روایات نہیں لے رہا۔ کہا کہ ہذہ کتب غیر معتمدن، یہ وہ کتب ہیں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہیں، کیونکہ لعدم العلم بثقت، کیونکہ ان کے بثقت مؤلفیہا، ان کے جو مؤلفین لکھنے والے ہیں ان کے قابل اطمینان ہونے کا مجھے پتہ نہیں ہے، وثبوت ضعف بعض، اور بعض تو ایسے لکھنے والے ہیں کہ مجھے واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِذَلِكَ لَمْ أَنْقُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور اسی وجہ سے میں نے ان کتابوں سے کچھ ایک حدیث بھی کیا نقل نہیں کی۔ اب انہوں نے یہاں پہ کیا کتابوں کی لسٹ گنوانا شروع کی، کتاب مصباح الشریعہ، کتاب غوالی اللیالی، اس طریقے سے کتاب فقہ رضا، فقہ رضوی جسے کہتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے کیا ہے 13 کتابوں کے نام کیا ہے یہاں پہ گنوائے ہیں، یہ 13 کتابیں ہیں کہ میں ان سے روایات نہیں لے رہا اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اصل صدور میں شیخ حر عامل الرحمن کی کیا تحقیق ہوئی کہ 82 کتابوں سے روایات ہم لیں گے اور جو 13 کتابیں ہیں ان سے ہم روایات نہیں لیں گے۔ اچھا، ان کے بعد ایک اور محدث ہے کہ جن کا نام کیا تھا، شیخ حسین النوری الطبرسی، المحدث الجلیل رحمہ اللہ، الطبرسی، محدث نوری نے کہتے ہیں، نام مشہور کیا ہے محدث نوری۔ محدث نوری نے کتاب کا نام رکھا مستدرک الوسائل۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وسائل الشیعہ والے کے پاس جو کتابیں تھیں وہ ساری نہیں تھیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے مؤلفین تو سکھ ہیں، انہوں نے وہاں سے روایتیں لینا چھوڑ دی ہیں، تو لہٰذا میں مستدرک لکھ رہا ہوں۔ مستدرک کیا مطلب کہ جو ان سے رہ گیا وہ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ کیا لکھا جی، انہوں نے پہلی جز میں، یعنی یہ خاتمہ ہے مستدرک الوسائل کا خاتمہ، اس کے اندر انہوں نے فائدہ اولیٰ لکھا، اور فائدہ اولیٰ میں انہوں نے بیان کیا کہ فی ذکر الکتب، کہ میں آپ کو ان کتابوں کی لسٹ دیتا ہوں کہ جہاں سے میں حدیثیں نقل کروں گا، اور میں نے یہ جو مستدرک کتاب ہے انہی حدیثوں سے بنائی ہے، انہی کتابوں سے بنائی ہے۔ مما لم یکن عند شیخ الجلیل المتبحر صاحب الوسائل رحمہ اللہ، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ لم یکن عند شیخ، کہ جو شیخ حر عامل الرحمن کے پاس تھی ہی نہیں، او کانا، یا تھیں ان کے پاس، لیکن ولم یعرف صاحبہ فی وقت تالیف، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا لکھنے والا کون بندہ ہے، قابل اعتماد ایسے کیا انہیں نہیں پتہ تھا، تو لہٰذا انہوں نے کیا ان کتابوں کو کیا سکپ کر دیا۔ وہی کثیرۃ، اور یہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، یعنی کوئی 13 کتابوں کی بات نہیں ہے، ادھر تو شیخ حر عامل الرحمن نے 13 کتابیں بتائیں کہ 13 کتابوں سے میں روایات نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ بھی 13 کتابیں نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ لسٹ گنوانا شروع کی۔ آپ یہ دیکھیں لسٹ شروع ہو رہی ہے یہاں پہ 10 12 16 65 65 کتابیں، اور 65 کتابوں کے علاوہ کچھ اور کتابوں کے اور بھی نام لکھے نیچے، تقریباً جو ہے وہ 70 سے زائد کتابیں کیا انہوں نے بیان کی۔ یہ 70 سے زائد کتابیں ہیں کہ جن سے میں کیا روایات لوں گا۔ اگر مستدرک الوسائل میں ہم جائیں اور اس کی ہم فقط فہرست دیکھیں تو وہاں سے ان کتابوں سے آپ کو ظاہری طور پہ کیا نظر آئے گا کہ کون کون سی کتابیں ہیں۔ مثلا اس میں پہلی کتاب جعفریات سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ آگے چلتے جائیں اور اسی میں کتاب فقہ رضا بھی آپ کو نظر آئے گی، کتاب فقہ القرآن ہو گئی، کتاب مصباح الشریعہ ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے میں نہیں لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے 43 نمبر پہ کیا ہے، کتاب فقہ رضا ہے۔ تو یہ فقہ رضا کی ہم مثال کیوں دے رہے ہیں، پاکستانی عوام کو زیادہ پتہ ہے اس کتاب کا۔ تو اب فقہ رضا کتاب شیخ حر عامل الرحمن جو اخباری ہیں ان کے نزدیک کتاب ضعیف، اور ان کے بعد جو آ رہے ہیں محدث نوری ان کے مطابق کتاب صحیح، اور انہوں نے باقاعدہ فقہ رضا کے اوپر دلائل قائم کیے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہے اور صحیح ہے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خود جو محدثین ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف رہتا ہے کہ آیا یہ کتاب ثابت بھی ہے یا کتاب ثابت نہیں ہے۔ اب وہ بندہ، دوبارہ ہم شروع سے آ جاتے ہیں،
کہ وہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم فقیہ سے روایت لے لیتے ہیں یا کسی خطیب سے روایت لے لیتے ہیں، ہم بھی کیا کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، تم بھی تقلید کر رہے ہو، لیکن ہم تقلید دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے قبلہ صاحب جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روایت کون سی کتاب سے آئی ہے اور وہ کتاب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کتاب کے بارے میں محدث نوری علیہ رحمہ کا موقف درست ہے، ان کے دلائل درست ہیں، یا اس کتاب کے بارے میں شیخ حر عامری رحمہ کا موقف درست ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جب یہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس دلیل آ گئی ہے؟ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ تقلید کر رہے ہیں اصل صدور میں تحقیق کے مسئلے میں، کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ یا شیخ حر عامری رحمہ کی تقلید کر رہے ہیں اگر آپ فکر رضا کو نہیں مانتے، یا آپ تقلید کس کی کر رہے ہیں؟ شیخ محدث نوری علیہ رحمہ کی تقلید کر رہے ہیں، تو اصل صدور میں آپ نے کون سی تحقیق کی ہے؟ ٹھیک ہے، خصوصاً اگر ہماری وہ عوام ہو جن کو جو ہے وہ کتب اربعہ کے نام بھی نہیں آتے، تو وہ ان 100 کتابوں میں 82 کتابوں میں کیا کیسے تحقیق کریں گے؟ اور یہ تحقیق کوئی ایک دن میں نہیں ہوتی، یعنی ابھی پچھلے دنوں ہماری تحقیق مکمل ہوئی یہ تفسیر قمی کے متعلق، تقریباً 2 مہینے لگے اس کے اوپر، 2 سے 2.5 مہینے، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ درس ہوئے، مناقشہ ہوا، 2 سے 2.5 مہینے کے بعد بھی کافی ورک رہ گیا تھا، وہ استاد نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا، اب آپ خود کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتے رہیں، سرچ کرتے رہیں، یعنی خود کس بات میں تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا تفسیر قمی کتاب کی جو نسبت ہے اپنے مصنف کی طرف، مؤلف کی طرف ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس کو لکھنے والا کون ہے یا کون نہیں ہے، اس کے اوپر کیا قرائن اور شواہد ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب الجعفریات کے اوپر پوری تحقیق ہوتی ہے، یعنی جو کتابیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے محدثین کا، پھر اس میں کیا ہوتی ہے تحقیق وہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ جو مومنین اخباری فکر کے حامل اس غلط فہمی میں شکار تھے کہ ہم اگر روایت لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں روایت کا اصل صدور آپ کے لیے ثابت ہی نہیں ہے، آپ جب روایت کے اصل صدور میں تحقیق کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیا آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے؟ اچھا چلیں، اصل صدور پہ آپ نے تحقیق کر لی، تو جہت صدور کو کون طے کرے گا؟ جہت صدور میں خود محدثین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ روایت تقیتاً صادر ہوئی ہے، تقیتاً صادر نہیں ہوئی، اور اسی طرح دلالت اس روایت کا جو کلام ہے، اس کے جو معنی ہے، اس کے اوپر کیا اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف اتنا ہے کہ صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر عامری رحمہ جب ایک حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں تو دوسرا اخباری آ کے کہتا ہے کہ یہ تو ان کی غفلت ہے، سیدھی سیدھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، اور بعض کا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہی نہیں تھا، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی طرف سے ایک تبصرہ شامل کیا تھا اور وہ اس کو کیا سمجھ بیٹھے، حدیث سمجھ بیٹھے، اور یوں کر کے انہیں نقل کر دیا، اور یہ علمی تنقید کس نے کی ہے؟ صاحب الحدائق، حدائق الناظرہ شیخ محدث بہرانی نے یہ کیا ہے علمی تنقید کی ہے۔ ایک دو مثالیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں جہاں سے واضح ہوگا کہ خود کسی حدیث کا مطلب سمجھنے میں اخباریوں کا آپس میں کیا کتنا اختلاف ہے۔ کتاب کیا ہے جی؟ الحدائق الناظرہ، یوسف بہرانی علیہ رحمہ کی۔ اس کتاب میں آپ جو ہے نا وہ ایک فقرہ آپ سرچ کر لیجئے گا، غفلات ہی، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ کیا ہے، ھذا من جملت غفلات ہی، یہ وسائل الشیعہ کی غفلتوں میں سے ایک غفلت کا نمونہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اسے غسل دینا مستحب ہے یا غسل دینا مستحب نہیں ہے؟ تو وسائل الشیعہ والے نے لکھا کہ غسل دینا مستحب ہے، اور نیچے کیا ہے ایک روایت لکھی استدلال کے طور پہ، وہ روایت کیا تھی کہ اغسلوا صبیانکم من الغمر، کہ اپنے بچوں کو غسل دے دیا کرو غمر سے، کیونکہ شیطان جب غمرہ کو سونگھ لیتا ہے تو پھر بچہ کیا ہے رونے لگتا ہے، اور جب بچہ رونے لگتا ہے تو جو کاتب ہوتے ہیں فرشتے ان کو کیا ہوتی ہے اذیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کہا کہ اس کے اغسلوا کا مطلب کیا ہے، غسل دینا ہے بچے کو، جبکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں شیخ محدث بہرانی کہ بھئی غمر کا لغت میں یہ مطلب تھوڑی ہے، غمر کا مطلب کیا ہے کہ جب بچہ دودھ وغیرہ پیتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے تو جو چکناہٹ اس کے منہ پہ لگ جاتی ہے، تو آپ کیا کریں، اغسلوا، اغسلوا مطلب کیا، دھو لینا،
کہ بچے کو منہ کو دھلوا لیا کرو، میرا الغمرے، یہ جو ان کے اوپر گندگی لگی ہوتی ہے بچے کے اوپر، اس نے کوئی چیز کھائی ہے تو جو چکنائی لگی ہوئی ہے اس سے دھو لیا کرو. تو اغسلوا صبیانکم من الغمرے، اپنے بچے کے منہ کے اوپر جو غمر ہے، یہ جو چکنائی ہے، اس کو دھو لیا کرو. تو اس دھونے سے پورے غسل کو آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ کون ثابت کر رہے ہیں؟ وسائل الشیعہ میں شیخ خرم عامل الرحمہ. اور تنقید کون کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ صاحب الہدایت شیخ محدث بہرانی. اور تنقید کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ھذا من جملۃ غفلات، یہ تو اس بندے کی کیا ہے؟ غفلتوں کا ایک نمونہ ہے. ٹھیک ہے. فإن الغمر هنا بمعنى دسومۃ اللام ومورد الخبر انما هو استحباب غسل دسومۃ عن الصبی اذا اکل شیئا فیہ دسومہ. مورد روایت کیا ہے کہ آپ نے غسل نہیں، غسل، غسل اور غسل میں فرق ہے. غسل کیا ہے؟ پورے بدن کا غسل کرنا، غسل کیا ہے؟ دھونا. تو مورد روایت کیا ہے کہ بچہ اگر کوئی چیز کھائے اور اس کی چکناٹ اس کے منہ پہ لگ جائے، ہاتھوں پہ لگ جائے، تو وہ آپ دھلوا لیا کرو. یہ کہنے کا مطلب ہے. اس سے غسل کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ایک مورد ہم نے سرچ میں آیا. دوسرا کیا ہے کہ اچھا، والعجب من الشیخ الحر فی الوسائل، اور بڑے تعجب کی بات ہے شیخ حر عاملی رحمت سے وسائل میں کہ انہوں نے ترجم البابا، وہ کیونکہ وسائل الشیعہ میں وہ کیا کرتے ہیں، جو انہوں نے حدیث سے سمجھا ہوتا ہے نا، اس کا اوپر وہ لکھ دیتے ہیں مفہوم، یعنی اوپر وہ فتویٰ لکھ دیتے ہیں، نیچے پھر کیا وہ کیا لکھتے ہیں؟ روایت لکھتے ہیں. کہ انہوں نے باب کا عنوان کیا باندھا؟ باب کا انہوں نے عنوان یہ باندھا کہ جواز و اخراج القیمت عن زکوٰۃ الدنانیر والدراہم وغیرہما. کہ بحث یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کے بعد گندم پڑی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہ وہ کہے کہ میں گندم جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دیتا، بلکہ گندم کی جگہ پہ میں پیسہ دے دیتا ہوں. کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. جانور تھے، گائے بھینسیں بھیڑ بکری تھی، تو وہ بھیڑ بکریاں کیا ہے؟ زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دینا چاہتا، پیسہ دینا چاہتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. انہوں نے عنوان کیا باندھا کہ جی ایسا کرنا جائز ہے، چاہے زکوٰۃ درہم کی ہو، دینار کی ہو، وغیرہما، یا ان کے علاوہ کی زکوٰۃ ہو. اچھا، نیچے روایات کون سی لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نیچے انہوں نے دو روایتیں لکھی، ایک علی بن جعفر کی، ایک برقی کی، کہ جس کے اندر بات کس کی ہو رہی ہے کہ آپ یا غلات کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، غلات اربع، گندم وغیرہ کی، تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کی قیمت دے دیں، یا آپ نقدین سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کی قیمت دے دیں. اس میں جانوروں کی بات ہی نہیں ہے روایات میں کہ جب جانوروں کی زکوٰۃ نکالیں تو اس کی قیمت دے دیں، یہ بات ہی نہیں ہے. تو روایت میں جانوروں کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہ اوپر عنوان کیا باندھ رہے ہیں کہ بھئی چاہے دینار کی زکوٰۃ ہو، درہم کی ہو، وغیرہ میں، یا کسی بھی چیز کی زکوٰۃ ہو، سب کی آپ کیا دیں گے؟ قیمت دیں گے. کہتے ہیں یہ تو بڑا تعجب کی بات ہے. اور پھر آگے میں آخر میں جملہ کیا لکھا؟ وَهَذَا مِن بَعْضِ غفلاتِ، یہ پھر کیا ہے؟ ان کی غفلتوں کا ایک کیا ہے؟ نمونہ بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آگے چلیں. ٹھیک ہے، دو تین نمونے. یہاں پہ کیا لکھا کہ والعجب، بڑا تعجب کی بات ہے پھر صاحب وسائل سے، کہ انہوں نے باب کا عنوان کیا باندھا؟ جی مکروہ ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ آقا کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتا ہے، یا بچہ والد کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اوپر عنوان باندھا کہ مکروہ ہے، جبکہ نیچے روایات جو لکھ رہے ہیں اس میں منع کیا گیا واضح طور پہ. وہ روایت یہ تھی، یا علی لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها، کہ خاتون مستحب روزہ نہ رکھے مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ، غلام مستحب روزہ نہ رکھے مگر اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ، مہمان کیا روزہ نہ رکھے مگر اپنے اس کی، اور اسی طریقے سے کیا ہے کچھ روایات پیچھے ذکر کے ہیں جس میں بچے کا بھی ذکر ہے. تو لہٰذا بیوی اگر مستحب روزہ رکھتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر تو یہ روزہ کیا ہے؟ باطل ہے، منع کیا. لیکن شیخ خرم عاملی رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ بچہ اور غلام اگر روزہ رکھتا ہے تو مکروہ ہے، باطل نہیں ہے، جبکہ روایات نیچے ایسی ہی نہیں ہیں ہی نہیں. وَدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ، جبکہ اخبار کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ حرمت کے اوپر ہے. اور دوسرا، علماء کے درمیان حرمت میں اختلاف بھی نہیں ہے، سب اسے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مکروہ کہہ رہے ہیں. پھر کیا لکھا؟ وَهُوَ مِن جُمْلَةِ غَفْلَاتِهِ، پھر یہ ان کی کیا غفلت ہے، الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، کہ جو کتاب و وسائل میں کیا ہے وہ غفلتوں میں پڑھتے ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کے کیا ہے اور بھی بہت سارے موارد ہیں کہ جس میں ایک جگہ پہ انہوں نے کیا لکھا کہ یہ ان کی غفلت بھی ہے بلکہ ان کی خطرناک پالیسی ہے، وَخَطَرَاتِ ہی. ٹھیک ہے جی. وہ کہاں پہ کہ جب انہوں نے روایت کا ایک ٹکڑا جو روایت کا ٹکڑا نہیں تھا اسے روایت کا ٹکڑا بنا کے کیا پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی.
ثم العجب من صاحب الوسائل فی اقتفاء القول المشہور و مطابقت الاصحاب علیہم فی تعویل هذه الاخبار مع انه لا مستند لهم اصل الحکم كما ادعوا سوا ما عرفت وهذا من جملۃ الفراتی. اب اس میں پوری بحث سمجھانے کے لیے کیا ہے ٹائم لگے گا. تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ بھی کیا ہے ان کی ایک غفلت ہے اور ان کی کیا ہے خطرات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب وسائل شیعہ بچ نہیں پائے. تو یہ چند ایک نمونے تھے کہ جس سے یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کسی حدیث کی دلالت میں اس کا مطلب نکالنے میں بھی علماء کا آپس میں کیا اختلاف رہتا ہے. اس اختلاف کی آپ کہیں کہ اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں کہ جس کا ہم باقاعدہ ایک باب بنائیں گے. تقریباً آپ کو 20 ایک حدیثیں لیں گے کہ اس میں شیخ حری علیہ الرحمہ نے کچھ اور سمجھا. مثلا کوے کی حدیث ہے, شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے سمجھا کہ کوا کھانا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ امام اسے حلال کہہ رہے ہیں. بعد کے لوگوں نے اسے حرام سمجھا. شیخ حری علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ تقیہ کے اوپر عمل ہوگی, ٹھیک ہے. اس طرح کیا اختلاف محدثین کا اپنا اختلاف ہے ایک روایت کو سمجھنے میں, ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. تو بس ثابت کیا ہوا, خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اخباریوں کا نظام کیا ہے, روایت کو قبول کرنا. اور ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ روایت کو قبول کرنا گویا کہ ہم کسی کی بات دلیل کے ساتھ مان رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات دلیل کے ساتھ ماننا نہیں ہے بلکہ یہ بغیر دلیل کے ماننا ہے, کیونکہ کسی بات کا دلیل بننا یا نہ بننا یہ تب طے ہوگا کہ جب 3 امور پہ آپ اپنی تحقیق مکمل کریں گے. پہلا امر اصل صدور, دوسرا امر جہت صدور, اور تیسرا امر کیا ہے, دلالت حدیث. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.